اس کا نام شہزادی تھا۔ اس کی شادی ایک ان پڑھ سے ہوئی تھی، جبکہ وہ خود بڑی پڑھی لکھی تھی۔ سچ بتاؤں تو اس کا ایک خواب تھا، ایک پڑھا لکھا اچھا کمانے والا لڑکا، لیکن کچھ مجبوریوں میں اس کی عمر سے شادی کر دی گئی۔ اسے عمر سے بدبو آتی تھی۔ وہ جاہل سا ہے، اسے تو بولنے کا بھی نہیں پتا۔ وہ ہر بات پہ عمر کو بے عزت کر دیتی، تنقید کرتی، عمر پہ غصہ کرتی۔ عمر اسے پیار سے سمجھاتا، کبھی چپ ہو جاتا، کبھی غصے ہو کر گھر سے باہر چلا جاتا۔ وہ ایک بار جھگڑ کر امی ابو کے پاس چلی گئی اور ضد کی کہ بس طلاق لینی ہے عمر سے۔ اس کے والدین نے بہت سمجھایا کہ بیٹی لڑکا اچھا ہے، نہ کرو ایسا، بس بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے، باقی کیا کبھی اس نے تم پہ ہاتھ اٹھایا یا گالی دی ہو؟ لیکن وہ تو بس طلاق لینا چاہتی تھی۔ اس نے جھوٹ بولا کہ وہ خرچہ نہیں دیتا۔ اس کے والدین نے عمر کو بلوا لیا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کے امی ابو کہنے لگے کہ عمر، کیوں بھائی، تم شہزادی کو خرچہ کیوں نہیں دیتے؟ عمر اس کے باپ سے مخاطب ہو کر بولا، انکل جی، جو کما کر لاتا ہوں سب اخراجات نکال کر جو بچتا ہے شہزادی کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہوں۔ وہاں شہزادی کہنے لگی کہ مجھے 30,000 روپے ہر مہینے چاہیے، بس اس شرط پہ ہی جاؤں گی۔ عمر خاموش ہو گیا، سر جھکائے بیٹھا تھا۔ چچا بولے، ہاں عمر، دے سکتے ہو خرچہ 30,000؟ عمر کچھ لمحے خاموش رہا، پھر شہزادی کی طرف دیکھ کر لمبی سانس لی اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں شہزادی کو 30,000 روپے دوں گا الگ سے ہر مہینے۔ شہزادی نے دل میں گالی دی کہ کمینے، دیکھنا، جینا حرام کر دوں گی تمہارا۔ وہ عمر کے ساتھ چلی گئی۔ گھر میں بجلی، پانی، گیس کا بل، راشن، کھانا، سب اخراجات بھی تھے۔ وہ عمر سے جب بھی پوچھتی کہ کیا کام کرتے ہو تو کہتا، گورنمنٹ آفس میں کام کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ نہ کبھی اس نے پوچھا، نہ عمر نے بتایا۔ خیر، عمر شہزادی کو ہر مہینے 30,000 روپے دیتا۔ ایک دن اس نے کہا کہ مجھے آئی فون لے کر دو۔ وہ چونکہ عمر کو تنگ کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ اسے طلاق دے دے۔ عمر مسکرانے لگا۔ اس نے شہزادی کے پاؤں پکڑے اور بولا کہ شہزادی، لے دوں گا، پریشان نہ ہو، تم بس مجھے چھوڑ کر جانے کی بات نہ کیا کرو، جو کہو گی کروں گا۔ شہزادی کبھی کھانے میں مرچ ڈال دیتی تو کبھی زیادہ نمک۔ وہ تھکا ہارا کام سے آتا، کھانا کھا کر بے ہوشوں کی طرح سو جاتا۔ نہ جانے کون سا کام کرتا تھا کہ اتنا تھک جاتا تھا۔ جتنی نفرت شہزادی اس جاہل سے کرتی تھی، وہ اتنی ہی اسے محبت دیتا تھا۔ ایک دن شہزادی اپنے دوست کے ساتھ کار میں شاپنگ کرنے جا رہی تھی۔ جب وہ ایک بس اڈے کے پاس سے گزرے تو اس کی زندگی نے جو لمحہ دیکھا وہ بے جان ہو کر رہ گئی۔ وہ عمر جسے وہ بہت نفرت کرتی تھی، جس کو وہ جاہل ان پڑھ کہتی تھی، جس کو کبھی اس نے پیار سے کھانا تک نہ دیا تھا، جس کا کبھی حال تک نہ پوچھا تھا، جسے اس نے کبھی انسان ہی نہ سمجھا تھا، جسے اس نے کبھی قبول کرنا ہی نہ چاہا، وہ عمر سر پہ بوجھ اٹھائے کسی کا سامان بس پہ چڑھا رہا تھا۔ ٹانگیں کانپ رہی تھیں، پرانے سے کپڑے پہنے پسینے سے شرابور ہو رہا تھا، پاؤں میں ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی تھی۔ شہزادی کا دل انتہائی بوجھل ہو گیا۔ وہ سوچنے لگی کہ میں مر کیوں نہ گئی تھی، وہ میرے لیے کیا کچھ کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک شخص بولا، اوئے چل یہ سامان اٹھا اور دوسری بس کی چھت پہ لوڈ کر۔ عمر کو شاید بھوک لگی تھی، ہاتھ میں روٹی پکڑی، رول کیا اور ساتھ ہی ساتھ روٹی کھائے جا رہا تھا، سامان اٹھا رہا تھا۔ شہزادی نے دل میں سوچا کہ میں قربان جاؤں عمر میرے لیے کس درد سے گزر رہا تھا۔ وہ آنسو لیے دیکھتی رہی۔ کام ختم ہوا۔ وہاں سائڈ پہ ایک دکان کے سامنے وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ کتنی بے بسی، تھکن تھی عمر میں، سارا دن وہاں درد سہتا، رات کو شہزادی کی باتیں، بس وہ حادثہ تھا یا اللہ کی مرضی، بس شہزادی کا دل بدل گیا۔ وہ بن بتائے کچھ خریدے، گھر واپس لوٹ گئی۔ بہت روئی، بہت زیادہ۔ عمر کو پلاؤ پسند تھا، اس نے پلاؤ بنایا۔ عمر گھر آیا۔ شہزادی چونکہ اسے کھانا نہیں دیتی تھی، خود گرم کر کے کھاتا تھا، تو اس نے گھر آ کر شہزادی کو سلام کیا، کچن میں گیا، پلاؤ دیکھ کر بولا کہ شہزادی آج تو آپ نے کمال کر دیا، 1 سال بعد پلاؤ کھانے لگا ہوں۔ پھر عمر کھانا پلیٹ میں ڈال کر شہزادی کے پاس بیٹھ گیا۔ شہزادی عمر کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ عمر کتنا درد سہتا ہے اور بتاتا بھی نہیں، میں کتنی اذیت دیتی ہوں، کوئی شکوہ نہیں کرتا۔ اسے عمر پہ آج بہت پیار آ رہا تھا، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کے سینے سے لپٹ جائے۔ عمر نے کھانا کھایا، پھر جیب سے پیسے نکالے اور کہنے لگا، یہ لو شہزادی 30,000۔ کہنے لگی کہ عمر مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے۔ عمر حیران تھا کہ شہزادی کو ہو کیا گیا ہے۔ عمر نے اس کا ہاتھ تھاما، بولا کہ اگر یہ پیسے کم ہیں تو اور لا دوں گا، مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ کہنے لگا کہ شہزادی بہت بھولی ہو تم، پاگل، تم بچھڑنے کے بعد کہاں بھٹکو گی؟ خدا جانتا ہے بہت پیار کرتا ہوں نا تم سے، اس لیے تم کو خود سے دور نہیں کر سکتا۔ شہزادی عمر کے سینے سے لگ گئی، کہنے لگی کہ آج مجھے نہ کوئی آئی فون چاہیے، نہ کوئی بڑا گھر یا گاڑی،
उसे अब दुनिया की कोई खबर ना थी, क्योंकि उसकी दुनिया उमर बन चुका था। दोस्तों, बाज औरतें कैसे मुंह फाड़ कर कह देती हैं, जब खिला नहीं सकते थे तो शादी क्यों की। बात बात पे झगड़ा और ताने शुरू कर देती हैं। कभी अपने शौहर का वो चेहरा देखना जो शहजादी ने उमर का देखा था। खुदा की कसम, वो सांस भी ना ले सकें इस माहौल में। यहाँ मर्द अपनी फैमिली के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। जितने शौहर कमाता है इस पे खुश रहिए, पैसा भी सब कुछ नहीं होता। खुदा की कसम, बड़ी गाड़ियों और एसी वाले महल में वो सुकून नहीं मिलता जो अपने शौहर की बाहों में है, जो उसकी खिदमत में है। अगर आप हमसफर की बेबसी को समझो तो आप कभी झगड़ा नहीं करोगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपकी जिंदगी में मुस्बत तब्दीली लाएगी। एक मुख्तसर बात कहता जाऊं, ये मुख्तसर सी जिंदगी है। खुदारा अपने शरीके हयात की कदर करें। हो सके तो शेयर कर दें ताकि कई नए घर टूटने से बच सकें। जज़ाकल्लाह।